بنایا ہے اور ہر ایک کو اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے. باقی ہاتھ دو دیے، پیر دو دیے، آنکھیں دو مرحمت فرمائی، کان دو دیے سننے کے لیے، لیکن دل اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بنایا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی سینے میں کسی جسم میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، اس لیے کہ اس دل کو اللہ نے اپنے رہنے کی جگہ بنایا ہے. اور جب تک یہ دل خدا کے غیر سے خالی نہیں ہوگا، جب تک کسی بھی دل میں خدا کی ذات کا یقین نہیں آئے گا. اس لیے بھائیو، یہ جو دعوت کی محنت ہے، یہ ایمان اور یقین کو بڑھانے کی محنت ہے. اللہ کے راستے میں جو نکالا جاتا ہے اور جو محنت و کوشش اور ترغیب دی جاتی ہے، وہ اسباب کے اور کائنات کے یقین کو نکالنے کے لیے خدا کے راستے میں نکالا جاتا ہے. کہ اگر تجھے کائنات کا یقین دل سے نکالنا ہے تو پہلے تجھے اپنی ذات سے خود خدا کے راستے میں نکلنا پڑے گا. اس لیے کہ ایمان بنے گا اللہ کے راستے میں نکل. یہ بالکل صحیح ہے، اسلام ہماری زندگی میں ہے، اعمال ہماری زندگی میں ہیں، نمازوں کا اہتمام ہماری زندگی میں ہے، دوسرے اعمال دعوت، اعمال ہدایت ہماری زندگی میں ہے. لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جب حالات آئیں گے، کوئی آزار آئیں گے اور ہم جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایمان ہماری دل میں کس سطح پر ہے. یہ تو ہماری زندگی کا عمل بتائے گا. اس لیے سیرت میں یہ بات ملتی ہے اور صحابہ فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا ہے اور پھر قرآن کو سیکھا ہے، اس لیے کہ قرآن تو خدا کا قانون ہے. اور پھر صحابہ اس ایمان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے. اور سیرت میں یہ ملتا ہے کہ صحابہ کی عمومی دعوت تھی کونوا مثلنا، تم ہمارے جیسے بن جاؤ. اور پھر لوگوں نے صحابہ کی زندگی کو دیکھا ہے، ان کے اخلاق کو دیکھا ہے، ان کے معاملات کو دیکھا ہے، ان کے معاشرے کو دیکھا ہے، اور پھر لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے. صحابہ کے عمل سے مد مقابل کو ہدایت ملتی تھی. ہر حال میں صحابہ نے دعوت کو مقدم رکھا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے. جب جماعتوں کو روانہ فرماتے تو ان میں یہ ہدایات دیتی کہ سب سے پہلے ان کو قبیلے والوں کو جا کر دعوت دینا. یہ تو اسلام پر بہتان ہے کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر دنیا میں پھیلا ہے. اسلام میں سب سے پہلے دعوت ہے. بے شمار واقعات ملتے ہیں سیرت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک دیہاتی آدمی سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اپنے گھر جا رہا ہوں. تمہارا دل چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں خیر کی بات لے کر جاؤ؟ کہ وہ کیا ہے؟ کہ گواہی دو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی شہادت اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک. صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ وہ وادی میں جو درخت کھڑا ہے وہ گواہی دے گا. آپ نے اشارہ فرمایا
اور درخت زمین کو چیرتا ہوا خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور 3 مرتبہ گواہی دی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حق اور سچ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو روانہ فرمایا اور ذمہ دار سے یوں فرمایا کہ پہلے جا کر قبیلے والوں کو ایمان کی دعوت دینا، انہیں خدا کی طرف بلانا، انہیں اسلامی زندگی کا نفع سمجھانا، انہیں آخرت کی زندگی سمجھانا۔ جماعت اپنے مقام پر پہنچی، ذمہ دار نے پوری جماعت کو پورے قبیلے میں پھیلا دیا اور 3 دن تک دعوت دیتے رہے۔ اللہ نے اس قبیلے کو ہدایت دی۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، بنیادی چیز جو ہے وہ دل کے یقین کا بننا ہے، جسے ایمان کہتے ہیں، اور یہ بغیر قربانی کے اور بغیر مجاہدے کے ایمان آدمی کا بن نہیں سکتا۔ اس سے انکار نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1 گلاس میں پانی ہے اور ایک آدمی کے پاس مشکیزے میں ہے، دوسرے کے پاس 1000 لیٹر کی ٹنکی میں پانی، اور تینوں کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس پانی ہے۔ انکار کیا جا سکتا ہے؟ بھائی، جو گلاس میں پانی لے کر کھڑا ہے، آپ انکار کریں گے کہ اس میں پانی نہیں ہے اور یہ دعوے میں جھوٹا ہے، لیکن اس 1000 لیٹر کی ٹنکی میں جو پانی ہے اس کے مقابلے میں گلاس کے پانی کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے صرف ایک وقت پی کر آدمی اپنی پیاس پینے کے کام آ سکتا ہے۔ اس 1 گلاس پانی سے آدمی وضو کر لے گا؟ بھائی، اگر سے بڑا گلاس ہے تو بعض موقع ایسے بھی آئیں گے کہ 1 گلاس پانی سے بھی وضو کرنا پڑے، لیکن غسل نہیں کر سکتا 1 گلاس پانی سے۔ بھائی، جب 1 گلاس پانی سے اس کے نہانے کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو بھائیوں بزرگوں دوستو، بالکل ہمارے ایمان کی مثال بھی ایسی ہے کہ جو ایمان آج ہمیں خدا کے راستے میں نکلنے کے لیے مجبور نہیں کر رہا اور جو ایمان ہمیں خدا کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں کر رہا، سچ بتاؤ دوستو، یہ ایمان جنت تک کیسے لے کر جائے گا؟ اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے تو ایمان شرط ہے۔ جنت میں جانے کے لیے تو ایمان شرط ہے۔ جنت میں داخلے کا وعدہ ایمان پر ہے۔ کتنے واقعات ہیں سیرت میں کہ ابھی کلمہ پڑھا، کوئی نماز نہیں پڑھی اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، وہ جنت میں۔ جہنم سے جو بچائے گا وہ ایمان بچائے گا۔ گناہوں کی بنیاد پر خدا نہ خواستہ کسی بندے کو اللہ جہنم میں بھیجیں گے تو اس کے نکلنے کا راستہ اس کا دل کا ایمان ہوگا۔ بہت سی روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اے محمد سر اٹھاؤ، جو مانگو کوئی ملے گا۔ آپ عرض کریں گے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ حکم ملے گا اور اجازت ملے گی کہ جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو۔ جو جہنم سے نجات کا ذریعہ کیا ہوا؟ کیا بنا جہنم سے نکلنے کا ذریعہ؟ ایمان بنے گا، ایمان بنے گا جہنم سے نکلنے کا ذریعہ۔ لیکن یہ ایمان بنے گا کیسے؟ یہ ایمان دل میں آئے گا کیسے؟ کہ تجھے اسباب میں سے نکل کر خدا کے راستے میں در در کی ٹھوکریں کھانے پڑیں گی اور اس ایمان کی دعوت دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ تیری دعوت کی برکت سے تیرے یقین کو بڑھا دے گا۔
دعوت کا خاصہ ہے، دعوت کا خاصہ ہے، چاہے اس کی دعوت سے کسی کو نفع ملے نہ ملے، مدعو کو ہدایت ملے نہ ملے، لیکن خدا داعی کو کبھی محروم نہیں فرمائے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسلام میں اذان کو مکمل دعوت کہا ہے، اسلام میں اذان کو مکمل دعوت کہا ہے، اس لیے اذان کے بعد کی دعا اللہم رب هذه الدعوت التامہ، دعوت تامہ ہے اسلام میں اذان۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مؤذن کی آواز کی اذان کو سن کر مسجد کا وہ پڑوسی نماز کے لیے نہ آئے کہ جس کا گھر مسجد کی دیوار سے لگا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نماز کی دعوت دینے والے کو نماز سے محروم کر دے۔ یہ نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ مؤذن نے اذان دی اور اس کو اللہ نے نماز کی توفیق نہ دی، اس لیے کس نے دعوت دی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ان اسباب میں سے نکالا اسی لیے جاتا ہے کہ جس اسباب کے یقین کے ساتھ تو دنیا میں چل پھر رہا ہے، اور جس پر تیرا یقین ہے کہ یہ کھیتی میرے کرنے سے ہو رہی ہے، اور یہ دکان میرے چلانے سے چل رہی ہے، اور یہ اسباب میری وجہ سے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسی کو نکالنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اس فاسد یقین کو نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اس لیے کہ بغیر نکلے ایمان نہیں بنے گا، بغیر نکلے یقین نہیں بنے گا۔ اس لیے تمام انبیاء کی جو محنت ہے، تمام انبیاء کی جو دعوت ہے، تمام نبیوں کا جو پیغام ہے، وہ سب سے پہلے بنیادی جو محنت ہے وہ ایمان کی محنت ہے، اور انبیاء کی محنت کی جگہ جو ہے وہ انسانوں کے دل ہے۔ انبیاء کی محنت کا میدان ہر زمانے میں انسانوں کا دل رہا ہے، کہ اگر اس کا دل کا یقین بن گیا، اس کے اندر کی مایا سدھر گئی، ایمان کا نور اس کے دل میں اتر گیا، تو اس کا یہ ایمان اس کو خدا کے حکموں پر کھڑا کرے گا، اور یہ ایمان اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرے گا، جنت کی نعمتوں کا یقین دل میں آئے گا، اور دوزخ کی مصیبتوں کا یقین آئے گا، قبر کی زندگی کا یقین آئے گا، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین دل میں اترے گا۔ آج جو ہم مسلمان غفلت کی زندگی جی رہے ہیں، وہ ایمان کی کمزوری اور یقین کی کمزوری کی بنیاد پر ہے۔ مسلمان ہو نماز نہ پڑھے، مسلمان ہو اور اس کی زندگی میں نماز نہ ہو، کہ اس اسلام میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز کا عمل نہیں، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں۔ نماز تو خدا کے خزانوں سے براہ راست نفع اٹھانے کا عمل ہے، لیکن نماز زندگی میں کب آئے گی میرے بھائیوں؟ جب اندر کا یقین سدھرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کو جو سکھایا ہے وہ ایمان سکھایا ہے۔ سب سے پہلی جو محنت ہے وہ یقین کو بنانے کی محنت ہے۔ کتنا وقت، کتنا زمانہ محنت کی ہے صحابہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ نے آپ کی صحبت میں رہ کر کتنے زمانے میں ایمان کو سیکھا ہے؟ 4 مہینے میں، 5 مہینے میں، بھائی 1 سال میں نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے کی جو زندگی ہے مکہ مکرمہ کی، وہ ایمان کو اور یقین کو سیکھنے کا زمانہ ہے۔ وہ ایمان کو اور یقین کو بنانے کا زمانہ ہے۔ ایک حکم نماز کا آیا ہے، وہ بھی شب معراج میں،
ورنہ تو سارے احکامات مدینہ منورہ میں۔ ایمان بنا، دین کا ماحول بنا، دین کا ماحول بنا تو ہر آدمی کو دین پر چلنا آسان ہو گئے۔ ایمان دل میں نہیں تھا، اسلام زندگی میں نہیں تھا، تو لوگ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے، آپ کے قتل کے لیے پنچایتیں ہوتی تھی، میٹنگیں کی جاتی تھی۔ لیکن جب ایمان زندگی میں آیا، اسلام زندگی میں آیا، آخرت کی حقیقت دل میں یقین کے ساتھ اتر گئی، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین آ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ مان لیا، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سیرت میں بے شمار واقعات ہیں کہ جو جان لینے پر تلے ہوئے تھے، آپ کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے والے بن گئے، اس لیے کہ اندر کا معاملہ بن چکا تھا، اندر دل کی گہرائیوں میں یقین بن چکا تھا، ایمان اتر چکا تھا، موت اور موت کے بعد کی زندگی دل کے یقینوں میں آ گئی تھی، موت اور موت کے بعد کی زندگی اور قبر اور حشر اور آخرت اور خدا کی عدالت کی پیشی کا وقت ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ کتنی بشارتیں ہیں، کتنی بشارتیں ہیں حضرات صحابہ کرام کے لیے، بے شمار اللہ تعالیٰ نے بشارتیں قرآن میں، خدا کا سلام آ رہا ہے، جنت کی بشارتیں آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ اپنے ایمان کے بارے میں بے چین رہتے تھے، بے چین رہتے تھے۔ پہاڑوں سے زیادہ وزنی، زمین و آسمان سے زیادہ بھاری ایمان کے مالک تھے، علم بہت گہرا تھا، پوری زندگی قربانیوں پر تھی، لیکن پھر بھی صحابہ اپنے ایمان کے بارے میں متفکر رہتے تھے، اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے، نؤمن بنا ساعتن نجلس بنا ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، ایمان کے حلقے لگائیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ایک صحابی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ عبداللہ بن رواحہ کون سے ایمان کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عبداللہ بن رواحہ پر رحم فرمائے، یہ تو اس ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اس ایمان کے حلقے کی طرف بلاتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، جو مسجدوں میں یہ تعلیم کے حلقے ہیں، یہی ایمان کے حلقے۔ صحابہ کا معمول تھا کہ جب بھی موقع ملتا تھا، جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی، تو سب سے پہلے ایمان کی دعوت اور ایمان کے حلقے میں لانے کی فکر ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، آخرت بالکل مشاہدے میں ہے، جس طرح آج ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کے سامنے آخرت بالکل مشاہدے کی طرح تھی۔ لیکن تھوڑا سا وقت ملا ہے، گھر میں پہنچے ہیں اور بیوی بچوں میں بات چیت کرنے میں مشغول ہو گئے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا منظر سامنے آ گیا اور خطرہ ہو گیا، اور نافق حنظلہ، نافق حنظلہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، کہ جو کیفیت مسجد میں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی، وہ کیفیت بدل گئی۔ نعوذ باللہ، کوئی نماز قضا نہیں کی، کوئی عمل نہیں چھوٹا، کوئی خدا کی نافرمانی نہیں کی، لیکن وہ کیفیت گھر آ کر بدل گئی جو ایمان کی اور دل کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ اور پھر راستے میں ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ اللہ رحم فرمائے، کیا بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی ہوتا ہے۔ ہر وقت صحابہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ اس لیے کہ ایمان، میرے بھائیو دوستو، کب دل سے نکل جائے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے،
آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زبان کا ایک بول اس کو ایمان کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے۔ اس لیے آزاد نہیں ہے مسلمان دنیا میں۔ اسلام تو نام ہی پابندیوں کا ہے، اسلام تو نام ہی پابندیوں کا ہے، اور یہ پابندیاں موت تک ہیں، یہ پابندیاں موت تک ہیں۔ اس کی زبان بولنے میں پابند ہے خدا کے حکم کی، اس کی آنکھ دیکھنے میں آزاد نہیں ہے، اس کے کان سننے میں آزاد نہیں ہے، اس کے قدم اٹھنے میں آزاد نہیں ہے۔ خدا نے پیدا کیا ہے، خالق و مالک اللہ ہیں، اسی نے دنیا میں بھیجا ہے اور اس نے ہماری نگرانی کا انتظام بھی فرمایا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ خدا کی CID اور خدا کی طرف سے نگراں موجود ہے، ہر ایک کی نگرانی ہو رہی ہے، دن میں بھی رات میں بھی، اجتماع میں بھی، گھر میں بھی، کھیتی میں بھی، باڑی میں بھی، دکان پر بھی۔ آدمی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، وہاں بھی اس کے ساتھ اللہ کی CID موجود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تم سب کے ساتھ نگراں موجود ہیں، جو تم عمل کرتے ہو وہ تمہارا عمل لکھا جاتا ہے، جو تمہاری زبان سے بول نکلتے ہیں وہ زبان کے بول لکھے جاتے ہیں، تمہاری آنکھیں جو دیکھتی ہیں اور جو نظریں جہاں پڑتی ہیں وہ نظریں تمہاری لکھی جاتی ہیں، تمہارے قدم جو اٹھتے ہیں تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، زبان سے نکلنے والا کوئی بول ایسا نہیں جو لکھا نہیں جاتا۔ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بولنے کی اور زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زبان کی حفاظت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے کہ تم اس کی حفاظت کر لو دنیا میں موت تک، میں جنت میں داخلے کا ضامن ہوں۔ جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، اس کی حفاظت کر لو دنیا میں موت تک، میں تمہارا جنت میں داخلے کا ضامن ہوں۔ حفاظت ہوگی کیسے؟ ایمان بچائے گا، ایمان بچائے گا، غلط دیکھنے سے ایمان بچائے گا، غلط سننے سے ایمان بچائے گا، غلط بولنے سے ایمان بچائے گا۔ اس لیے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ دعوت کی جو محنت ہے یہ ایمان اور یقین کو بنانے کی محنت ہے، اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کی محنت ہے، اپنے دل کے یقین کو بدلنے کی محنت ہے کہ اسباب کا یقین نکل کر آخرت کی زندگی کا یقین آئے، مخلوقات کا یقین نکلے اور خالق و مالک کا یقین دل میں آئے۔ اسباب سے جو ہوتا دکھائی دے رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، اس کے پیچھے خدا کی قدرت چھپی ہوئی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ دودھ بھینس کے تھن سے نکل رہا ہے، نکلتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خدا کے خزانے سے آ رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ کہ کہاں بناتے ہیں خدا اس کو؟ کہ گوبر اور خون کے درمیان میں دودھ کا کارخانہ ہے، لیکن مجال ہے کہ ایک قطرہ خون دودھ میں ملاوٹ ہو جائے، مجال ہے کہ گوبر کے ذرات دودھ میں مل جائیں۔ خالصاً سائغا للشاربین، کہ ہم خالص دودھ دیتے ہیں اور گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکال کر لاتے ہیں۔ تو جب خدا کا بندہ دودھ میں ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا، میرے بھائیوں سوچو تو صحیح کہ خدا کے یہاں ملاوٹ کا ایمان کیسے قبول ہوگا؟
ایمان تو خالص چاہیے، بالکل دودھ کی طرح۔ 5 لیٹر دودھ ہے بالٹی میں، اگر ایک قطرہ خون کی آمیزش آ گئی تو سچ بتاؤ کوئی طبیعت اس کو پینا گوارا کرے گی؟ چند ذرے گوبر کے مل گئے تو کوئی طبیعت گوارا کرے گی؟ جب ہمیں ملاوٹ کا دودھ پسند نہیں ہے تو خدا کے یہاں یہ ملاوٹ کا ایمان کیسے قبول ہوگا؟ کہ اللہ پالتے ہیں لیکن بس یہی ایمان کی ملاوٹ ہے۔ اس لیکن کو نکالنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ اسباب کا یقین، کائنات کا یقین جو نکلے گا وہ خدا کے راستے میں نکلنے سے نکلے گا۔ اس لیے اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو نکالنے کی جو محنت ہے وہ دل کے یقین کو بڑھانے کے لیے ہے، ایمان کی قوت کو بڑھانے کے لیے۔ ایمان کی ایک سطح نہیں ہوتی، الایمان یزید و ینقص۔ ایمان کی محنت ہوگی، ایمان کا ماحول ملے گا تو ایمان بڑھے گا۔ یہ ایمان کے ماحول کی مجلسیں ہیں، ایمان کا ماحول ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اگر آپ صبح سے شام تک تلاش کرو اس اجتماع میں اور اس مجمع میں، آپ کو ایک بھی فرد ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی فجر کی نماز قضا ہوئی۔ مل جائے گا بھائی؟ امید ہے آپ کو کہ ایسا آدمی ہو سکتا ہے اجتماع گاہ میں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی خدا کے بندے کو یہاں بھی نماز کی توفیق نہ ملی اور خدا کے سامنے اس کا سر نہیں جھکا، اسے کون سا موقع ملے گا اور کون سی جگہ ملے گی دنیا میں کہ جہاں اس کا سر خدا کے سامنے جھک جائے؟ ایسے ماحول میں بھی اگر نماز چھوٹی ہے تو یہ سوائے اس کی بدبختی کے اور اس کی کم نصیبی کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور خدا نے اپنا فضل اور کرم فرما کر اللہ نے ہمیں اس پر فتن دور میں دین کی محنت کے لیے اللہ نے ذریعہ بنا کر قبول فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز دے، اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارا اور پوری امت کا، ہر فرد امت کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ ایمان کوئی وقتی چیز نہیں ہے، اعمال کا وقت ہے، عمل کا وقت طے ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کا وقت مقرر ہے۔ 24 گھنٹے میں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد ہو عورت ہو، ہر ایک پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ فجر کی نماز کا وقت طے ہے، ظہر کی نماز کا وقت کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ ہر نماز کے وقت کی ابتدا ہے اور ہر نماز کے وقت کی انتہا ہے۔ زکوٰۃ کا وقت بھی مقرر ہے اور زکوٰۃ کی مقدار بھی مقرر ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کی ابتدا کا وقت بھی ہے شریعت میں اور اس کی انتہا کا وقت بھی مقرر ہے۔ حج کا وقت بھی مقرر ہے، حج کا زمانہ بھی مقرر ہے اور حج کی جگہ بھی مقرر ہے۔ کیوں بھائی؟ ہر جگہ آدمی حج کے سفر پہ جا سکتا ہے، ہر موسم میں جا سکتا ہے، لیکن ایمان کا کوئی وقت مقرر ہے؟ ایمان تو ہر حال میں، ہر آن میں، ہر گھڑی، ہر لمحہ
ایمان کا ہونا ضروری اور لازم ہے. ہر وقت ایمان ضروری ہے، اور اس ایمان پر اعمال کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے وہ ایمان کا ہونا شرط ہے. کوئی عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوگا. ورنہ تو خیر کے کام تو بعض دفعہ اگر دیکھا جائے تو بہت سے غیر ایمان والے ہیں جو بہت بڑے بڑے خیر کے کام کر جاتے ہیں، امت کو بڑا نفع پہنچا جاتے ہیں، لیکن ان کے اس خیر کے کام پر آخرت میں خدا کا کوئی وعدہ نہیں ہے. آخرت میں جو خدا کا وعدہ ہے عمل پر بدلے کا، وہ ایمان والے سے وعدہ ہے کہ ہم اس عمل کو قبول کریں گے جو عمل ایمان کے ساتھ ہوگا، اور اس عمل کا بدلہ دیں گے جو عمل ایمان کے ساتھ ہوگا. اس لیے بھائیوں، یہ ایمان کو بڑھانے کی محنت ہے، اور یہ ایمان محنت سے، قربانی سے بنے گا، اور اس ایمان کو بچانے کے لیے بھی محنت شرط ہے. انعام اس ایمان پر ملے گا جو آدمی دنیا سے بچا کر لے کر جائے گا. انعام کس پر ملے گا؟ جو آدمی موت کے وقت دنیا سے ایمان بچا کر لے کر جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے بندے، تو ایک ذرے کے برابر ایمان بچا کر لیا، گناہ تیرے چاہے درختوں کے پتوں کے برابر ہو، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہو، چاہے زمین کے ذروں سے تو گناہ کر کے آ جا، لیکن جب تو ایمان بچا کر میرے دربار میں آئے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تجھے ہمیشہ کے مہمان خانے جنت میں داخل کروں گا. ہو نہیں سکتا آدمی سے گناہ نہ ہو، اس کی فطرت میں، اس کے خمیر میں داخل ہے، لیکن گناہوں پہ جرأت کرنا یہ خدا کو گوارا نہیں. اور اس وقت سب سے بڑا گناہ امت کا یہ ہے کہ خدا کے راستے میں نکلنے کی جو تاخیر ہے، یہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہر مسلمان کا سب سے بڑا گناہ ہے. کسی گناہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے سلام و کلام بند نہیں کیا اور کسی صحابی کا بائیکاٹ نہیں کیا. 3 بدری صحابہ ہیں، تمام تقاضوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، صرف ایک تقاضا چھوٹا ہے. اتنا بڑا عتاب نازل ہوا ہے کہ ان 3 صحابہ کا 50 دن کا بائیکاٹ ہوا ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی بیٹھے گا، نہ انہیں اپنے پاس بٹھائے گا، نہ ان سے کوئی سلام کرے گا، نہ ان کے سلام کا جواب دے گا. اور 40 دن کے بعد تو حکم آ گیا کہ بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ. حالانکہ گناہ ہوئے ہیں، اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، اجتہادی غلطیاں. چوری ہوئی ہے، بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن کسی گناہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، اور کسی گناہ پر خدا کی طرف سے اتنا عتاب نہیں آیا جتنا اس اللہ کے راستے میں نکلنے کی تاخیر پر اللہ کے رسول نے ناراضگی ظاہر فرمائی اور خدا کی طرف سے جو عتاب نازل ہو. اور 3 بدری صحابہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اس کی بھی مغفرت کا خدا نے وعدہ فرمایا کہ جو چاہے تم کرو، تمہارا ایک ہی عمل اتنا بھاری ہے، تمہاری ایک ہی قربانی اتنی وزنی ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو گیا اس کے بعد ہم اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں. لیکن اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے تاخیر کرنا خدا کو اتنا ناپسند آیا کہ ایسا عتاب نازل ہوا ہے کہ ان کا 50 دن کا بائیکاٹ ہوا ہے. فضائل اعمال میں پورا واقعہ لکھا ہے کہ ساری کشادگیوں کے باوجود
अल्लाह की ये इतनी लंबी चौड़ी जमीन तंग हो गई, और हमें सबसे बड़ा खतरा ये था कि अगर इस हाल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए तो कयामत तक कोई मुसलमान हमसे सलाम व कलाम नहीं करेगा। और अगर खुदा ना खास्ता इसी हाल पे मेरी मौत आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे, तो कोई सहाबी की मजाल नहीं है कि मेरी नमाज जनाजा में शिरकत कर सके। किस पर हुआ? खुदा के रास्ते में निकलने पर, ताखीर करने पर ये नाराजगी आई। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ताला ने हमारा इंतखाब फरमाया है, और ये मौका हर एक के पास भाइयों मौत तक है। अभी मौका है, ये तो धोखा है कि फुर्सत नहीं, अभी खेती का वक्त है, फुर्सत नहीं, अभी दुकानदारी का सीजन है, फुर्सत नहीं, अभी मुलाजिमत का जमाना है, कि नहीं, ये धोखा है। फुर्सत तो उनको नहीं है, वक्त उनके पास नहीं है, इख्तियारात सारे छीन लिए गए जो मरकर दुनिया से कब्रों में जाकर लेट गए, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का भी मोहताज हो गए। आज तो मौका ही मौका है, सुबह से शाम तक हजारों लोगों को दावत दो, अपनी जात को सामने रखकर, अपने ईमान को बनाने की नीयत से, अपने ईमान को बढ़ाने की नीयत से, कि ईमान जो बढ़ेगा वो दावत से बढ़ेगा। इसीलिए सहाबा की जिंदगी में कि नौमिन बिना साहतन नजलिस बिना साहतन, आओ हमारे साथ, बैठो हमारे साथ, कि थोड़ी देर खुदा पर ईमान ले आए। तो इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है और ये मौत पर खत्म हो जाएगी। इस दुनिया की जिंदगी की इंतहा मौत है, मौत। और हर एक की मौत का वक्त मुकर्रर है, हर एक की मौत का वक्त मुकर्रर है। और जब उसकी मौत का वक्त आता है फिर उसको ढील नहीं दी जाती। मलकुल मौत को तश्कील करने की जरूरत नहीं है, तरगीब देने की जरूरत नहीं है, वो किसी की इजाजत का मोहताज नहीं है, वो तो खुदा के फैसले का पाबंद है। चाहे बच्चे छोटे हों, चाहे इसका कारोबार के नक्शे बिगड़े, चाहे इसकी खेतियों के नक्शे बिगड़े, चाहे इसके घराने में शादी की तारीख तय हो चुकी हो, लेकिन इसकी मौत का वक्त आ गया तो इसको हर हाल में दुनिया से जाना पड़ेगा। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर एक की मौत का वक्त मुकर्रर है और ये इस दुनिया की जिंदगी की इंतहा है, मौत पर खत्म हो जाएगी। अगली जिंदगी की इब्तिदा है जिसे आखिरत कहते हैं। मौत सिर्फ एक मर्तबा दुनिया में आएगी, कब्र में मौत नहीं आएगी, हशर में मौत नहीं आएगी, जन्नत में मौत नहीं आएगी, दोज़ख में मौत नहीं आएगी, इसलिए कि मौत का निजाम सिर्फ दुनिया में है, आखिरत में नहीं। इसलिए कि ये जिंदगी मुकर्ररा दिन है, इसके दिन तय हो चुके, इसके महीने तय हो चुके, इसके साल तय हो चुके, इसके सांस तय हो चुके, इसके मुकद्दर के पानी के कतरे मुतय्यन हैं, इसके मुकद्दर की रोजी के दाने मुकर्रर हैं। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। फिर एक लम्हे की ढील नहीं मिलेगी। आदमी का जी चाहे न चाहे, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, चाहे वो मुल्क का सदर है, चाहे मस्जिद का इमाम है, चाहे तिजारत की मंडियों का मालिक है, चाहे खेतियों का मालिक है, और चाहे बड़ा जागीरदार है, चाहे जिंदगी झोंपड़े में गुजर रही हो, चाहे जिंदगी महलों में गुजर रही हो, चाहे बुलडोजर गाड़ियों में सफर कर रहा हो, जिस वक्त इसकी मौत का वक्त आएगा इसको हर हाल में दुनिया से जाना पड़ेगा। डंके की चोट खुदा का ऐलान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का जायका चखना है, और ये मौत का
موت کی چکی میں سے ان پاٹوں کے درمیان سے ہر مخلوق کو گزرنا پڑے گا. موت انسانوں کو ہی نہیں، جس کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے اسے مرنے کے لیے پیدا کیا ہے. جو دنیا میں آیا ہے وہ واپس جانے کے لیے. مسئلہ حساب و کتاب کا دو مخلوقات سے ہے، انسان اور جنات سے. مرنے کے بعد پوری زندگی کے لمحے کا، ہر سانس کا خدا اس سے حساب لیں گے، اور ہر نیکی اور برائی کا اسے بدلہ ملے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہم تمہیں تمہاری زندگی کے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیں گے. قیامت کا دن کیا ہے؟ بدلے کا دن ہے. بدلے کا دن ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی ہے جس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے لاکھوں نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اور ہر نبی نے دنیا میں آ کر یہ کامیابی سمجھائی ہے کہ لوگوں، ان دنیا کے نقشوں میں کامیابی نہیں ہے. مکانوں کا اچھا بن جانا، سواریوں کا عمدہ آ جانا، لباس کا اچھا بن جانا، کھانوں کا اچھا بن جانا، یہ کامیابی کی علامتیں نہیں ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کا فیصلہ جنت میں داخلے کا ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. خالدین فیہا ابدا پھر کبھی بھی اس کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. بے شمار مثالیں دے کر سمجھایا ہے. زمین آسمان کے بیچ کے خالی حصے کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ مقرر کر دیا جائے کہ تجھے ایک سال میں ایک دانہ اٹھانا ہے، یہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. وہ جنت ایسی خدا کا مہمان خانہ ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی پسینے میں بدبو نہیں ہوگی، کبھی لباس وہاں کا پرانا نہیں ہوگا، اور کبھی وہاں غم کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ کسی قسم کی گھبراہٹ ہوگی اور نہ کسی قسم کا ان کو غم ہوگا. کس کو ملے گی؟ کس کو ملے گی؟ جس کو ملے گی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جنہوں نے خدا کو رب مانا اور خدا کی مان کر زندگی گزاری اور پابندی کے ساتھ خدا کے حکموں پر چلتے رہے اور خدا کے حکموں پر چلتے چلتے ان کو موت آ گئی. تتنزل علیہم الملائکہ کہ ہم ان کی موت کے وقت سب سے پہلا انعام یہ دیں گے کہ اس کے اکرام میں فرشتوں کی جماعت کو بھیجیں گے. ملک الموت سب سے بڑا انعام ملے گا دنیا میں موت کے وقت. ہر فرشتہ اس کو خوشخبری سنائے گا، ہر فرشتہ اس کو تسلی دے گا، ہر فرشتہ اس کو بشارتیں سنائے گا، ہر فرشتہ اس کی حوصلہ افزائی کرے گا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے اور جو چھوٹ رہا ہے غم کرنے کا وقت نہیں ہے. جو ساری زندگی تعلیم کے حلقوں میں اجتماعات کی مجلس میں جو جنت کی بشارت سنتا رہا اب وہ جنت بالکل سامنے ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ کہ اب اس جنت کی بشارت سنو جس جنت کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا رہا، اور پھر آخرت کی زندگی کھلے گی. یہاں آ کر آخرت کی زندگی بالکل دنیا کی طرح مشاہدے میں آئی. موت سے پہلے فرشتے دکھائی نہیں دیں گے، کرامن کاتبین کسی کو بھلائی پر شاباشی نہیں دیں گے، اس کی کمر تھپ تھپائی نہیں جائے گی اور برائی پر ان کو کسی کو ٹوکنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ خدا کا غیبی نظام موت کے وقت کھلے گا. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون کہ اب جس جنت کی تم بشارت سنتے رہے وہ جنت بالکل سامنے ہے. اور آگے فرشتے فرمائیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کہ ہم تو تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے اور آخرت میں بھی دوستی نبھائیں گے. ہم تو تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے اور دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی ہم دوستی نبھائیں گے.
पाबंदियों का जमाना खत्म हो रहा है, चाहतों को पूरा करने का दरवाजा खुल रहा है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। अब तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जिसको तुम्हारा जी चाहे। कहां मिलेगी? कहां मिलेगी? जन्नत में मिलेगी, जन्नत में। दुनिया जरूरतों को पूरा करने की जगह है, बल्कि मुसलमान के लिए जरूरतों को कुर्बान करने की जगह है। ख्वाहिशात को पूरा करने की जगह अल्लाह ने जन्नत को बनाया है। यहां तो ख्वाहिशात को दाई कुचल कर चलता है, ख्वाहिशात को, चाहतों को कदमों के नीचे मसलता है और खुदा के रास्ते में कदम उठाता है और अल्लाह के रास्ते में खुदा के भरोसे पर निकलता है। और इसका इनाम ये मिलता है कि अल्लाह ताला जब इसका पहला कदम खुदा के रास्ते में उठता है, अल्लाह ताला इसकी पिछली जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा दे। ये इनाम है। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहा व इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला व इन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहा। इस्लाम कुफ्र की जिंदगी के गुनाहों को मिटा देता है और हिजरत करना, अल्लाह के रास्ते में कदम उठाने पर सबसे पहला इनाम मिलता है कि खुदा इसकी पिछली जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा दे। करेंगे? करेंगे? नियत कर लो कि मौत तक करेंगे, मौत तक करेंगे। क्यों? इसलिए कि जैसी करोगे वैसी भरोगे। हाँ, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे, मेवात के इज्तिमाआत में बारहा सुना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हक है, सच है। लेकिन अगर मरने के बाद या मौत के वक्त जन्नत समझ में आई तो कोई नफा नहीं हो। इसीलिए ईमान बिल गैब पर इनाम मिलेगा। किस पर मिलेगा? ईमान बिल गैब पर ईमान मिलेगा। जो बगैर देखे नबी की खबर को सच मानकर और नबी की बात को हक मान पर, जो नबी की बात की तस्दीक करेंगे और जो खुदा के गैबी निजाम पर ईमान लाएंगे, उनको इनाम मिलेगा। भाई हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, नताइज अच्छे आएंगे। अल्लाह ताला हम सब की पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। अगर खुदा ना खास्ता जिंदगी गलत तरीके से गुजरी तो नताइज भी गलत आई। खुदा का ज़ाब्ता है, अल्लाह का दस्तूर है कि बीज खेत में है भाई, बीज डाला है गन्ने का और फसल काटे चावल की, हो सकता है? हो सकता है क्या? जब दुनिया में ये नहीं हो सकता कि बीज गन्ने का डाला है और फसल किसकी काटनी पड़ेगी? फसल किसकी काटनी पड़ेगी? इस खेत वाले को फसल भी गन्ने की ही काटनी पड़ेगी। धान की फसल नहीं हो सकती गन्ने के बदले। है भाई, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, नताइज अच्छे आएंगे। ये दुनिया आखिरत को बनाने की जगह है। दुनिया मज़रातुल आखिरा, आखिरत की खेती है ये जिंदगी। आज वक्त है बीज डालने का और फसल कटने का वक्त आएगा मौत पर। फसल कहां कटेगी? आखिरत में। यहां अमल है, अजर नहीं है। यहां अमल है, बदला नहीं है। जहां बदला मिलेगा वहां अमल नहीं। जहां बदला मिलेगा वहां अमल नहीं। जब आदमी को छोटे छोटे अमल पर बड़े बड़े इनामात मिलेंगे तो आदमी जन्नत में दाखिल होने के बाद भी पछताएगा उस वक्त को जो दुनिया में इसका खुदा के जिक्र के बगैर गुजरा है। काश मैं दुनिया में खुदा के दीन की मेहनत करके आता और खुदा से और ताल्लुक मजबूत करके आता तो मुझे इससे भी बड़े इनामात मिले। अल्लाह का निजाम है, वो खालिक व मालिक है। फरिश्तों को मुकर्रर किया है। अल्लाह ताला ने इस जमीन को भी जिम्मेदारी दी है।
इसको भी निगरानी की जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने अर्ज किया, न फरिश्तों को मौत से पहले फरिश्ते दिखाई देंगे और न फरिश्तों का किसी का कमर थपथपाना समझ में आएगा और न फरिश्ते किसी को किसी बुराई पर टोकेंगे। वही हाल जमीन का भी। आदमी सोचता है कि हमने बहुत तरक्की कर ली और ऐसी ऐसी मशीनें बना ली और साइंस में हम यहां तक तरक्की कर गए। अल्लाह ताला ने इस सारी जमीन में ये तासीर रखी है, खुदा का बंदा जहां चलता है और जो अमल जमीन पर करता है, ये जमीन उसके अमल को अपने अंदर रिकॉर्ड करती है और इस जमीन के अंदर उसके अमल की कैसेटें बनती है। लेकिन इसको भी इख्तियार नहीं है कि उन रिकॉर्ड को ये क़यामत के दिन से पहले खोल दे। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहालहा। ये जमीन कल क़यामत के दिन आदमी के अमाल की गवाही देगी। सारे रिकॉर्ड खुलेंगे क़यामत के दिन। हमारा इस वक्त इस मजमे में बैठना, खुदा के दीन की बात सुनना, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना और अल्लाह के रास्ते में कदम उठाने के लिए नियतें करना, ये सारे रिकॉर्ड जमीन क़यामत के दिन अल्लाह के सामने बयान करें। इसलिए कि खुदा का हुक्म है इसको, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहालहा। और आदमी हैरान रह जाएगा, वक़ालल इंसानु मा लहा। आदमी बेसाख्ता कह उठेगा कि इसको क्या हो गया। और ये सबसे आखिर में जो रिकॉर्ड खुलेंगे वो जमीन के खुलेंगे। फरिश्तों के लिखे हुए को झुटलाएगा, इसका बदन गवाही देगा, उसका इनकार करेगा। अल्लाह ताला जो अमल जिस हाल में जमीन में किया है वो जमीन का टुकड़ा उसी हाल में लाया जाएगा। जिस तरह आज अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमाए, मोबाइलों में, टेलीविजनों में जो नक्शे, जो कैसेटें और जो रिकॉर्ड देखे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जमीन क़यामत के दिन हर बंदा और बंदी के रिकॉर्ड को खोल कर रख दी। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये कुरान की बातें हैं, अल्लाह का फरमान है और नबी का फरमान कुरान की तफसीर है और नबी की जिंदगी कुरान की तफसीर है। ये कोई किस्सा कहानियां नहीं है। इन सारी मंजिलों से हमें गुजरना है। मौत से किसी को चारा नहीं, मौत से किसी को फरार नहीं, मौत से किसी को बचाव नहीं। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम चाहे जितने मजबूत किले बना लो और चाहे कितने ही छुपने के इंतजाम कर लो, तुम्हारी मौत हर हाल में तुम तक पहुंच कर रहेगी। अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का निजाम है। इसलिए कि दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। दुनिया की जिंदगी आखिरत की तैयारी के लिए है। दुनिया की जिंदगी आखिरत की तैयारी के लिए है। दुनिया की जिंदगी ईमान सीखने के लिए है। दुनिया की जिंदगी अमल को सुधारने के लिए है। दुनिया की जिंदगी खुदा के बंदों की खुशामद करने के लिए है। दुनिया की जिंदगी खुदा के बंदों को खुदा से जोड़ने के लिए है। दुनिया की जिंदगी अपने घर के माहौल को दीनदार बनाने के लिए, अपने बीवी बच्चों को दीन सिखाने के लिए। हर मजलिस में मुख्तलिफ मुज़ाकरे हुए और बहुत सी बातें और कोशिश कि सारा निजाम आखिरत समझाया गया और दुनिया में जिंदगी का मकसद समझाया गया। दुनिया में जिंदगी किस तरह जीना है ये बात भी सामने आई और क्या हमारी जिम्मेदारी है, क्या हमारी जरूरतें हैं। आज इंसान मकान को जरूरत समझता है, कपड़े को जरूरत समझता है। आज मुसलमान सर छुपाने के लिए झोपड़ा बनाना अपनी जरूरत समझता है, जबकि हर आदमी का यकीन है कि इन जरूरतों का ताल्लुक सिर्फ मौत तक है। जब मौत आएगी कपड़े भी बदन से उतारे जाएंगे और ये झोपड़ा भी छोड़कर जाना पड़ेगा और सारे असबाब छोड़कर जाना पड़ेगा। इस आदमी के साथ सिर्फ इसका ईमान जाएगा और इसका अमल जाएगा और फिर कब्र में इससे दुनिया की चीजों के बारे में कोई सवाल नहीं है, कोई पूछ नहीं होगी। कितनी मार्केटों का मालिक था, कितनी बड़ी तिजारत का मालिक था, कितनी बड़ी ज़राअत का मालिक था,
کون سے عہدے پر تیری زندگی لگی؟ سب سے پہلا قبر میں سوال ہے من رب کا، یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ سارا نظام زمین کے اوپر ہے، اور یہ زمین پر محنت کرنے والا، اور یہ کوٹھیاں بلڈنگیں بنانے والا، یہ تجارتوں کو بڑھانے والا، یہ زراعتوں میں ترقی کی راہ سمجھنے والا، یہ زمین میں قبر کے گڈھے میں۔ خدا کا نظام بدل گیا۔ جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا، جو دل کو بات نہیں لگ رہی ہے اس سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا سوال ہر مرد سے، ہر عورت سے، ہر میت سے قبر میں جو ہوگا من رب کا، یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ دوسری بات جو پوچھی جائے گی ما دین کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال جو ہوگا من نبی کا، یہ بتا کہ تیرا نبی کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی میت کو زیارت کرائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ بتا اس کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اور معلومات ساری موت پر ختم ہو جائے گی۔ دماغ کا علم موت پر ختم ہو جائے گا، دل کا یقین قبر میں ساتھ جائے گا، معلومات سب ختم ہو جائے گی، ساری چالاکیاں موت پر ختم ہو جائے گی، سب کچھ موت پر ختم ہو جائے گا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جس یقین کو لے کر قبر میں جائے گا اسی یقین کی بنیاد پر اس کی زبان قبر میں بولے۔ روایت میں بھی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہے، خدا کی طرف سے جبریل کو حکم ہے جاؤ میرے نبی کو سلام پہنچاؤ اور پوچھو کیا وجہ ہے۔ حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے اور اللہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا نبی غمگین کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے اپنی امت کے بارے میں غم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے۔ آپ کو ساتھ لیا، ایک قبرستان میں پہنچے، ایک قبر پر مارا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ قبر پھٹی، ایک نہایت حسین چہرے والا مردہ قبر سے نکلا، اس کی زبان پر الفاظ سے الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیشہ کی مصیبت سے بچا کر ہمیشہ کی راحت میں داخل کر دی۔ فرمایا لوٹ جا اپنی جگہ۔ اگلے قبر پر چلے، پھر پر مارا اور کہا کھڑا ہو۔ ایک بد شکل چہرہ، کیری آنکھیں اور روتا چلاتا ہوا ہائے بربادی ہائے افسوس قبر سے نکلا، اس سے بھی کہہ دے گا تو بھی واپس چلا جا۔ اور پھر جو السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی جو جس حال میں زندگی گزارے گا اس کو اسی حال میں موت آئے گی، اور جو جس حال میں مرے گا اس کو قبر سے اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمیں ایمان کے ساتھ مرنا ہے، عمل کے ساتھ دنیا سے جانا ہے، خدا کے دین کی محنت کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے، خدا کے دین کی محنت کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے۔ کریں گے؟ کرو گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ کیسے کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ کلکتہ کی مارکیٹ میں جا کر دکان پہ بیٹھ کر کرو گے یا اللہ کے راستے میں نکل کر کرو گے؟ دنیا کا کوئی سوال نہیں ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلی بات من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ ان سوالوں کی جواب کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ دین دیا ہے، دین کی محنت دی ہے کہ آج رٹ لگا لے اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بولتے بولتے اللہ کی بڑائی دل میں اتار لے، سبحانک اللہم و بحمدک، خدا کی پاکی کو دل میں اتار لے، خدا تیرے دل کو گندگیوں سے پاک کر دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے زیبا ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، دنیا کا رب نہیں، تمام عالموں کا رب ہے، جس نے بغیر اسباب کے، بغیر کھیتی کے ماں کے پیٹ میں پالا، پالا کہ نہیں ہے بھائی؟ چاول نہیں کھا سکتا، روٹی نہیں کھا سکتا،
مچھلی نہیں کھا سکتا. دنیا میں آیا تو خدا نے 2 دودھ کے چشمے جاری کر دی. اللہ نے, کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. کیسے کیا؟ اپنی قدرت سے کیا. وہ قادر مطلق ہے. اور خدا کی قدرت دیکھو کہ وہ ماں کے سینے سے جو دودھ سردی میں نکلتا ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے, اور جو گرمی کے زمانے میں دودھ پلایا جاتا ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. یہ سارا اے سی اور ہیٹر کا نظام اللہ نے ہر بندے بندی کے اندر پیدا کیا ہے کہ اگر ایمان کی قوت بڑھے گی تو برائیاں مٹ جائیں گی, اور ایمان کمزور ہوگا تو برائیاں غالب آ جائیں گی. بالکل ایسا جیسا آگ اور پانی کا معاملہ. پانی کی مقدار کم ہے, آگ زیادہ ہے, آگ پانی کو جلا دے گی. اور اگر آگ تھوڑی ہے اور پانی زیادہ ہے تو پانی آگ کو بجھا دے گا. بجھائے گا کہ نہیں ہے بھائی؟ آگ بہت تھوڑی ہے, پانی بہت زیادہ ہے. اگر آدمی کے دل میں خیر آئے گا تو اس کی برائیاں ختم ہو جائیں گی, اور اگر شر آئے گا تو اللہ حفاظت فرمائے اس کی خیریں ختم ہو جائیں گی, اور پھر یہ آدمی دنیا آخرت میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے. اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت کرے. اس لیے بھائیو, اللہ نے یہ دین دیا ہے, دین کی محنت دی ہے, اور بڑے بڑے وعدے فرمائے. عمل بہت تھوڑا, محنت بہت تھوڑی, وقت بہت کم ملا ہے, ذمہ داری بہت بڑی ہے. اس لیے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے. جس طرح آپ کو اللہ نے عالمی نبی بنا کر بھیجا ہے, آپ کا ہر فرد امت عالمی ہے. آپ کے ہر فرد امت کی پورے عالم میں بسنے والے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان تک اللہ کا دین پہنچے, اور پورا انسانیت اور اللہ کا ہر بندہ اور خدا کی ہر بندی خدا کے مہمان خانے میں کیسے داخل ہو اور خدا کے قید خانے سے کیسے بچے, اس کی فکر کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. کریں گے؟ کرو گے؟ لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ قوا انفسکم. سب سے پہلے اپنی فکر کرو. سب سے پہلے اپنی فکر کرو. اپنی ذات کو سامنے رکھ کر پورے عالم کے انسانوں کی فکر کرو. اپنے گھر والوں کی, بیوی بچوں کو فکر کرو, اور اپنے گھر کو سامنے رکھ کر پورے عالم میں بسنے والے انسانوں کی فکر کرو. اپنے رشتہ داروں کو جنت میں لے جانے کی فکر اور محنت. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یہ ذمہ داریاں ہیں, یہ ذمہ داریاں ہیں. اس کو خیر الامم اسی لیے کہا ہے کہ یہ امت دنیا میں دعوت کی محنت کے لیے آئی ہے. اس امت کو اللہ نے اس محنت کے لیے منتخب فرمایا ہے جس محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو, اور جس محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, لا نبی بعدی ولا امتکم بعدکم. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں. جس طرح میں آخری نبی ہوں اسی طرح تم بھی آخری امت. امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے منتخب فرمایا ہے, اور نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے منتخب فرمایا. اس امت کے ہر فرد میں اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے کی, دین کی محنت کی استعداد رکھی ہے. یہ تو ہیرا اس لیے گرد غبار میں پڑا ہوا ہے کہ اس پر محنت نہیں ہوئی. جس دن یہ ہیرا کسی جوہری کے ہاتھ میں لگ جائے گا, دنیا کی منڈیوں میں اس گرد و غبار میں پڑے ہوئے ہیرے کی قیمت لگ جائے گی. ہر ایک خدا کا بندہ, ہر ایک خدا کا بندہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا مکرم ہے, کتنا محترم ہے, تیری خوشبو کتنا عمدہ ہے, لیکن ایک مسلمان کا مقام تجھ سے بھی زیادہ ہے. ایک مسلمان کا مقام تجھ سے بھی زیادہ ہے. تو اس لیے بھائیو بزرگو دوستو, عمر کی قیمت جب لگی, جب ایمان کے حلقے میں آیا, نبی کی صحبت ملی, اسلام زندگی میں آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو اس آدمی میں اتنی استعداد ہے کہ میرے بعد اگر نبوت ہوتی تو یہ نبی بنتا. ایسا نہیں ہے.
इस उम्मती को नाउम्मीद होने की गुंजाइश नहीं है। नाउम्मीद शैतान का काम है मुसलमान को नाउम्मीद करना, कि हमने बहुत मेहनत कर ली, बहुत मुलाकातें कर ली, लेकिन ये लोग आते ही नहीं। अल्लाह के नबी की जिंदगी देखो, किस तरह खुशामद करते थे, किस तरह एक एक को लेकर चलते थे। जिन्होंने कांटे बिछाए उनकी हिदायत की दुआएं मांगी, जिन्होंने पत्थर बरसाए उनकी हिदायत की दुआएं मांगी, जिन्होंने आपको सताया उनकी हिदायत की दुआएं मांगी। आपने कभी किसी की बर्बादी की दुआ नहीं मांगी। लोग आते थे दुआ कराने के लिए, आते थे कि अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी कौम को बहुत समझाया, लेकिन मेरी कौम बावजूद समझाने के बाद नहीं आई और मेरी बात को नहीं माना। आप मेरे कबीले के लिए बर्बादी की दुआ बद्दुआ कर दें। आपने हाथ उठाए और यूं फरमाया, ए अल्लाह, कबीला दोस्त को हिदायत नसीब फरमा। आपने सताने वालों को, आपने मारने वालों को, आपने ऊंट की ओजरी डालने वालों की हिदायत की दुआएं की, और बारहा हर मौके पर यूं फरमाया कि अल्लाह ने मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। मैं इन्हें मरता हुआ, बर्बाद होता हुआ देखना नहीं चाहता। मुझे खुदा की जात से उम्मीद है कि अगर ये लोग जिंदा रहेंगे, खुदा इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा करेगा कि जो मेरे दीन पर चलेंगे, मेरी बात को मानेंगे। आपने तो ताइफ वालों की नस्लों की दुआएं की, जो उनकी पुश्तों में उनकी नस्ल थी उसकी तमन्नाएं की थी, लेकिन निजाम खुदाबंदी देखो कि अल्लाह ताला हिजरत के बाद कबीला कैस का वफ्द आया है और मदीना मुनव्वरा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु जंगल में ऊंट चरा रहे थे। जब इन्होंने देखा और पहचान लिया कि कबीला सकीफ का वफ्द आ रहा है, ऊंटों को छोड़ा और मदीना मुनव्वरा की तरफ दौड़े। रास्ते में अबू बकर से मुलाकात हुई कि मूसा कहां जा रहे हो? अर्ज किया कि अबू बकर, कबीला सकीफ का वफ्द आ रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं। अबू बकर ने फरमाया कि अबू मूसा, तुम जाओ ऊंटों की देखभाल करो, ये खुशखबरी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं सुनाऊं। और फिर रास्ते में जब ये वफ्द मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ और मस्जिद नबवी में आया, अपनी चाहत से आया है, अपनी मर्जी से आया है, लेकिन क्या कहा कि हम ईमान लाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम ईमान लाएंगे, ज़कात नहीं देंगे, हम ईमान लाएंगे, जिहाद नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस दीन में नमाज नहीं, उस दीन की कोई हैसियत नहीं। और फिर आपने फरमाया कि इनके खेमे मस्जिद नबवी में लगा, ताकि ये मस्जिद का माहौल देख लें और मस्जिद के माहौल में रहकर इनके कुलूब नरम हो जाएं। चंद दिन गुजरे थे और इन्होंने मस्जिद के माहौल देखा और सहाबा के अमल को देखा। अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए कि अल्लाह के रसूल, हम ईमान लाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, हम ईमान लाएंगे, ज़कात भी देंगे, हम ईमान लाएंगे, जिहाद भी करेंगे। ये यहां तक किसने पहुंचाया? इनको मस्जिद के माहौल ने और मस्जिद के आमाल ने पहुंचाया। इसलिए भाइयों, आज ये बात पूरी दुनिया में ये बात चलाई जा रही है कि मस्जिदें तरबियत की जगह हैं, मस्जिदें खुदा के घर हैं, मस्जिदों में आमाल हिदायत होते हैं, मस्जिदों में आमाल दावत कायम करोगे तो आने वालों को हिदायत मिलेगी, आने वालों को इल्म मिलेगा, आने वालों के ईमान में तरक्की होगी। ये मस्जिदें दुनिया में खुदा के घर हैं। इसीलिए सहाबा मस्जिदों में लाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मस्जिदों से जोड़ा है। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे भाई। एक एक की खुशामद करके मस्जिद में लाना, उसको तालीम के हल्के में बिठाना और फिर उससे दावत की बात करना। जिस सतह का आदमी है उससे वो बात की जाएगी और फिर उसको तालीम के हल्के में बिठाना। कोई ना कोई आलिम मस्जिद में तशरीफ फरमा होगा, कभी कोई मस्जिद का इमाम मस्जिद में तशरीफ फरमा होगा कि भाई जाओ और मौलाना से अपनी जरूरत का इल्म सीखो, अपनी नमाजों को सीखो। बस भाइयों, ये हमारे इज्तिमा का मकसद है। हमारी मस्जिदें आमाले मसाजिद से आबाद हो, हमारे घरों में दीन का माहौल कायम हो, हमारी बहन बेटियों की जिंदगी में खुदा के अहकाम आए, हमारे घरों में कुरान की तिलावत की आवाजें आएं, हमारी माँ बहनें घरों में तस्बीहात का एहतमाम करें और हमारे घरों में
रवाज हमारे घरों से रवाज निकले और सुन्नतों की जिंदगी आए, इसके लिए तो भाइयों मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है। करेंगे इंशाअल्लाह? कौन कौन करेंगे? अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको मौत तक दीन पर चलाए और दीन की मेहनत के लिए भी कबूल फरमाए। ভাই যে সমস্ত ভাইয়েরা আল্লাহ রাস্তায় রওনা হব, মেহেরবানি